بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج ہمارے ناول پیر کامل کی 5ویں قسط ہے، اور جو لوگ اس کو ریڈ کر رہے ہو ہمیں آپ یقیناً جس ٹائم یہ ناول ہمارا کمپلیٹ ہوگا تو آپ کے اندر بہت ہی اچھا، بہت ہی مثبت چینج آئے گا انشاءاللہ۔ بہت ہی زبردست ناول ہے، اور آج کل کے دور کے اندر میں سمجھتی ہوں کہ اس طرح کا ناول بہت ہی رہنمائی کرنے والا ناول ہے۔ چلیے اپنی 5ویں قسط کو اسٹارٹ کرتے ہیں۔ میں نے اگلی رات جلال کو پھر فون کیا، فون جلال نہیں اٹھایا تھا۔ امامہ میں نے امی سے بھی بات کی ہے، وہ ابو سے زیادہ ناراض ہوئی ہیں میری بات پر۔ امامہ کا دل گویا مکمل ڈوب گیا۔ وہ کہہ رہی تھی کہ مجھے ایک فضول معاملے میں خود کو انوالو کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ جلال نے صاف گوئی کا مظاہرہ کیا۔ میں نے انہیں تمہاری پرابلم کے بارے میں بھی بتایا، مگر ان کا کہنا ہے کہ یہ تمہارا پرابلم ہے، ہمارا نہیں۔ امامہ کی اس کی لفظوں سے شدید تکلیف ہوئی تھی۔ میں نے انہیں بہت سمجھانے کی کوشش کی ہے، مگر وہ رضامند نہیں ہے اور نہ ہی ہوں گی۔ جلال کی آواز میں مدھمی ہو گئی تھی۔ مجھے تمہاری مدد کی ضرورت ہے جلال، اس نے ڈوبتے دل کے ساتھ کسی موم سی امید پر کہا۔ میں جانتا ہوں ماما، میں کچھ نہیں کر سکتا، میرے والدین اس پرپوز پر راضی نہیں ہیں۔ کیا تم ان کی مرضی کے بغیر مجھ سے شادی نہیں کر سکتے؟ نہیں، یہ میرے لیے ناممکن نہیں ہے۔ مجھے ان سے اتنی محبت ہے کہ میں انہیں ناراض کر کے تم سے شادی نہیں کر سکتا۔ پلیز جلال، وہ گڑگڑائی، تمہارے علاوہ میرے پاس کوئی راستہ نہیں ہے، میں اپنے والدین کی نافرمانی نہیں کر سکتا، تم مجھے اس کے لیے مجبور نہ کرو۔ میں آپ کو نافرمانی کے لیے نہیں کہہ رہی، میں تو آپ سے اپنی زندگی کی بھیک مانگ رہی ہوں۔ اس کے اسباب چٹک رہے تھے، اسے یاد نہیں تھا کہ اس نے زندگی میں کبھی کسی سے اتنی ارتجاعیہ اور منت بھرے انداز میں بات کی تھی۔ اپنی مرضی سے بھی شادی کر لیں، میں اس پر اعتراض نہیں کروں گی۔ تم اب بچوں جیسی باتیں کر رہی ہو، خود سوچو، اگر ایسے کسی نکاح کے بارے میں ابھی میرے والدین کو پتہ چل جاتا ہے تو وہ کیا کریں گے؟ اور تو مجھے گھر سے نکال دیں گے، اور پھر تم اور میں کیا کریں گے؟ آپ محنت کر لیں گی، کچھ نہ کچھ کر لیں گے، تمہارے اس کچھ نہ کچھ سے میں باہر پڑھنے جا سکوں گا۔ اس بار جلال کا لہجہ چپتا ہوا تھا، وہ بول نہ سکی۔ نہیں ماما، میرے اتنے خواب و خواہشات ہیں کہ میں انہیں تمہارے لیے یا کسی کے لیے بھی نہیں چھوڑ سکتا۔ مجھے تم سے محبت ہے، اس میں کوئی شک نہیں، مگر میں اس جذبات کا مظاہرہ نہیں کر سکتا جس کا مظاہرہ تم کر رہی ہو۔ تم دوبارہ مجھے فون مت کرنا، کیونکہ میں اب اس سارے معاملے کو یہیں ختم کر دینا چاہتا ہوں۔ مجھے تم سے ہمدردی ہے، مگر تم اپنے اس مسئلے کا حل خود نکالو، میں تمہاری مدد نہیں کر سکتا۔ خدا حافظ۔ جلال نے فون بند کر دیا۔ رات 10:50 پر اسے اپنے ارد گرد کی پوری دنیا دھوئیں میں تحلیل ہوتی نظر آئی۔ کسی چیز کے مٹھی میں ہونے اور پھر دور تک کہیں نہ ہونے کا فرق کوئی امامہ سے بہتر نہیں بتا سکتا تھا۔ معاف ذہن اور شل ہوتے اسباب کے ساتھ وہ بہت دیر تک کسی بت کی طرح اپنے بیڈ پر ٹانگیں لٹکائی بیٹھی رہی۔ مجھے بتا دینا چاہیے اب بابا کو سب کچھ، اس کے سوا اب کوئی دوسرا راستہ نہیں ہے۔ شاید وہ خود ہی مجھے اپنے گھر سے نکال دیں، کم از کم مجھے اس گھر سے تو رہائی مل جائے گی۔ میں اصل شادی نہیں کرنا چاہتی تو شاپنگ کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، ماما نے مستحق لہجے میں امی سے کہا۔ سلمی اسے اگلے روز اپنے ساتھ مارکیٹ جانے کا کہنے کے لیے آئی تھی۔ پہلے تمہیں شادی پر اعتراض تھا، اب تمہیں اسجد سے شادی پر اعتراض ہے۔ تم چاہتی کیا ہو؟ سلمی اس کی بات پر مشتعل ہوئی تھی۔ صرف یہ کہ میں آپ اسجد سے میری شادی نہ کریں، تو پھر کس سے کرنا چاہتی ہو تم؟ ہاشم ابھی اچانک کھلے دروازے سے اندر آ گئے۔ یقیناً انہوں نے باہر کوریڈور میں امامہ اور سلمی کے درمیان ہونے والی گفتگو سنی تھی، اور وہ اپنے غصے پر قابو نہیں پا رہے تھے۔ امامہ یکدم چپ ہوگی۔ بولو، کس سے کرنی چاہتی ہو؟ اب منہ بند کیوں ہو گیا ہے؟ تم اسجد سے شادی کیوں نہیں کرنا چاہتی؟ کیا تکلیف ہے تمہیں؟ انہوں نے بلند آواز میں کہا۔ بابا، شادی ایک بار ہوتی ہے اور وہ میں اپنی پسند سے کروں گی، وہ ہمت کر کے بولی۔ کل تک اسجد تمہاری پسند تھا، ہاشم عبید نے دانت پیستے ہوئے کہا۔ کل تھا، اب نہیں ہے۔ کیوں؟ اب کیوں نہیں ہے؟ ماما کچھ کیے بغیر ان کا چہرہ دیکھنے لگی۔ بولو، اب پسند نہیں ہے تمہیں؟ ہاشم عبید نے بلند آواز میں پوچھا۔ بابا، میں کسی مسلمان سے شادی کروں گی۔ ہاشم عبید کو لگا آسمان ان کے سر پر گر پڑا ہے۔ کیا کہا تم نے؟ انہوں نے یقینی سے کہا۔ میں کسی غیر مسلم سے شادی نہیں کروں گی، کیونکہ میں اسلام قبول کر چکی ہوں۔ کمرے میں اگلے کئی منٹ تک مکمل خاموشی رہی۔ سلمی کو جیسے سکتہ ہو گیا، اور ہاشم عبید وہ ایک پتھر کے مجسمے کی طرح سے دیکھ رہے تھے۔ ان کا منہ کھلا ہوا تھا اور جیسے سانس لینا بھول گئے تھے۔ ان کے وہم و گمان میں نہیں تھا کبھی اپنی زندگی میں اپنی اولاد، اور وہ بھی اپنی سب سے لاڈلی بیٹی کے سامنے اس طرح کی صورتحال کا سامنا کرنا پڑے گا۔ ان کے 40 سال مکمل طور پر منور کی زد میں آ گئے تھے۔ تم کیا بکواس کر رہی ہو؟ ہاشم عبید کے اندر اشتعال کی ایک لہر اٹھی۔ بابا، آپ جانتے ہیں کہ میں کیا کہہ رہی ہوں، آپ بہت اچھی طرح جانتے ہیں۔ تم پاگل ہو گئی ہو، انہوں نے آپے سے باہر ہوتے ہوئے کہا۔ ماما نے کچھ کہنے کے بجائے نفی میں گردن اڑائی۔
وہ ہاشم مبین کی ذہنی کیفیت کو سمجھ سکتی تھی، اس لیے تمہیں پیدا کیا ہے، تمہاری پرورش کی، تم ہاشم مبین کے سمجھ میں نہیں آ رہا تھا وہ اس سے کیا کہیں۔ صرف اچھے سے شادی نہ کرنے کے لیے تم یہ سب کر رہی ہو، صرف اس لیے کہ تمہاری شادی اس آدمی سے کر دیں جس سے تم چاہتی ہو۔ ایسا نہیں ہے، ایسا ہی ہے، تم بیوقوف سمجھتی ہو مجھے۔ ان کے منہ سے جاگ نکل رہا تھا، آپ میری شادی کسی بھی آدمی سے کر دیں، مجھے کوئی اعتراض نہیں ہوگا، بس وہ آپ کی کمیٹی کا نہ ہو۔ پھر آپ کم از کم یہ نہیں کہہ سکیں گے کہ میں کسی خاص آدمی کے لیے یہ سب کر رہی ہوں۔ ہاشم ابھی اس کی بات پر دانت پیسنے لگے۔ تم جمع 8 دن کی پیداوار، تمہیں کیا پتہ ہے؟ میں سب جانتی ہوں بابا، میری عمر 20 سال ہے، میں آپ کی انگلی پکڑ کر چلنے والی بچی نہیں ہوں۔ میں جانتی ہوں آپ کے اس مذہب کی وجہ سے ہمارے خاندان پر بڑی برکات نازل کی گئی ہیں، وہ بڑے مستحق اور ہموار انداز میں کہتی گئی۔ تم بخشش نہیں ہوگی تمہاری، تم۔ ہاشم ابھی غصے کی حال میں انگلی اٹھا کر بولنے لگے۔ ماما کو ان پر ترس آنے لگا، اسے دوزخ میں کھڑے ہو کر دوزخ سے ڈرانے والے شخص پر ترس آیا، اسے آنکھوں پر بنی پٹی کے پھرنے والے شخص پر ترس آیا، اسے مہر شدہ دل والے آدمی پر ترس آیا، اسے نفس زدہ آدمی پر ترس آیا، اسے گمراہی کی سب سے اوپر والی سیڑھی پہ کھڑے آدمی پر ترس آیا۔ تم گمراہی کے راستے پر چل پڑی ہو۔ چند کتابیں پڑھ کر ماما نے ان کی بات کاٹ دی۔ آپ اس بارے میں مجھ سے بحث نہیں کر سکیں گے، میں سب کچھ جانتی ہوں، تحقیق کر کے چکی ہوں، تصدیق کر چکی ہوں۔ آپ مجھے کیا بتائیں گے، کیا سمجھائیں گے؟ آپ نے اپنی مرضی کا راستہ چن لیا ہے، میں نے اپنی مرضی کا راستہ چن لیا۔ آپ وہ کر رہے ہیں جو آپ صحیح سمجھتے ہیں، میں وہ کر رہی ہوں جو میں صحیح سمجھتی ہوں۔ آپ کا عقیدہ آپ کا ذاتی مسئلہ ہے، میرا عقیدہ میرا ذاتی مسئلہ ہے۔ کیا اب یہ بہتر نہیں ہے کہ آپ میرے اس فیصلے کو قبول کریں، جذباتی حماقت کے بجائے بہت سوچ سمجھ کر اٹھائے جانے والا قدم سمجھ کر؟ اس نے بڑی رسانت اور سنجیدگی کے ساتھ کہا۔ ہاشم ابین کی ناراضگی میں اور عذاب ہوا۔ میں اپنی بیٹی کو مذہب بدلنے دوں تاکہ پوری کمیٹی میرے باغیکاٹ کر دے، میں فٹ پاتھ پر آ جاؤں؟ نہیں ماما، یہ نہیں ہو سکتا۔ تمہارے اگر دماغ میں خراب ہو گیا ہے تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ میرا دماغ بھی خراب ہو جائے۔ کوئی بھی مذہب اختیار کرو، مگر تمہاری شادی میں اچھے سے ہی کروں گا۔ تمہیں اسی کے گھر جانا ہوگا، اس کے لیے گھر چلی جاؤ اور پھر وہاں جا کر طے کرنا کہ تمہیں کیا کرنا ہے کیا نہیں۔ ہو سکتا ہے تمہیں عقل آ جائے۔ ویسے وہ غصے عالم میں کمرے سے نکل گئی۔ مجھے پتہ ہوتا کہ تمہاری وجہ سے ہمیں اتنی ذلت کا سامنا کرنا پڑے گا تو میں پیدا ہوتے ہی تمہارا گلا دبا دیتی۔ ہاشم ابین کے جاتے ہی سلمہ نے کھڑے ہوتے دانت پیس سے کہا، تم نے ہماری عزت حاق میں ملانے کا تہی کر لیا ہے۔ ماما کچھ کہنے کے بجائے خاموشی سے انہیں دیکھتی رہی۔ وہ کچھ دیر اسی طرح بولتی رہی، پھر کمرے سے چلے گی۔ انہیں اس کے کمرے سے 1 گھنٹہ ہی ہوا تھا جب دروازے پر دستک دے کر ارشد اندر داخل ہوا۔ ماما کو اس کے اس وقت وہاں آنے کی توقع نہیں تھی۔ ارشد کے چہرے پر پریشانی بہت نمایاں تھی۔ یقیناً اسے ہاشم ابین نے بلوایا تھا اور وہ اسے سب کچھ بتا چکے تھے۔ یہ سب کیا ہو رہا ہے ماما؟ اس نے اندر داخل ہوتے ہی کہا۔ وہ اپنے بیڈ پر بیٹھی اسے دیکھ رہی تھی۔ تم کیوں کر رہی ہو یہ سب کچھ؟ اس سے تمہیں اگر یہ بتا دیا گیا ہے کہ میں کیا کر رہی ہوں تو پھر یہ بتا دیا گیا ہوگا کہ میں کیوں کر رہی ہوں۔ تمہیں اندازہ نہیں تم کیا کر رہی ہو۔ کرسی کھینچ کر بیٹھ گیا۔ مجھے اندازہ ہے اس عمر میں انسان جذبات میں آ کر بہت سے غلط فیصلے کر لیتا ہے۔ ماما نے ترشی سے اس کی بات کاٹ دی۔ جذبات میں آ کر؟ کوئی جذبات میں آ کر مذہب تبدیل نے کرتا ہے؟ کبھی نہیں۔ میں 4 سال سے اسلام کے بارے میں پڑھ رہی ہوں۔ 4 سال کم نہیں ہوتے۔ تم لوگوں کی باتوں میں آ گئی ہو۔ تم نہیں، میں کسی کی باتوں میں نہیں آئی ہوں۔ میں نے جس چیز کو غلط سمجھا اسے چھوڑ دیا اور بس۔ وہ کچھ دیر بیچارگی کے حال میں اسے دیکھتا رہا، پھر سر جھٹکتے ہوئے کہا، ٹھیک ہے، ان سب باتوں کو چھوڑو۔ شادی پر کیوں اعتراض ہے تمہیں؟ تمہارے عقائد میں جو تبدیلی آئی ہے وہ ایک طرف، کم از کم شادی تو ہونے دو۔ میری اور تمہاری شادی جائز نہیں ہے۔ وہ اس کی بات پر ہکا بغیر ہے۔ کیا میں غیر مسلم ہوں؟ ہاں تم ہو، انکل ٹھیک کہہ رہے ہیں، کسی نے واقعی تمہارا برین واش کر دیا ہے، اس نے اکھڑے ہوئے لہجے میں کہا۔ پھر تم ایسی لڑکی سے شادی کیوں کرنا چاہتے ہو؟ بہتر ہے تمہیں کسی اور سے شادی کرو، اس نے ترکی بترکی کہا۔ میں نہیں چاہتا کہ تم اپنی زندگی برباد کر لو۔ وہ اس کی بات پر عجیب سے انداز میں سے، زندگی برباد؟ کون سی زندگی؟ یہ زندگی جو میں تم جیسے لوگوں کے ساتھ گزار رہی ہوں جنہوں نے پیسے کے لیے اپنے مذہب کو چھوڑ دیا۔ بیہیو یور سیلف۔ تم بات کرنے کی تمام مینرز بھول گئی ہو، کس کے بارے میں کیا کہنا چاہیے اور کیا نہیں۔ تم نے سرے سے ہی فراموش کر دی ہیں۔ ارشد اسے ڈانٹنے لگا۔ میں ایسے کسی شخص کا احترام نہیں کرتی جو لوگوں کو گمراہ کر رہا ہے۔ ماما نے 2 ٹوک انداز میں کہا، جس عمر میں تم ہو اس عمر میں کوئی اس طرح کی کنفیوز ہو جاتا ہے جس طرح تم کنفیوز ہو رہی ہو۔ جب تم اس عمر سے نکلو گی تو تمہیں احساس ہوگی کہ ہم لوگ صحیح تھے یا غلط۔ ارشد نے اس بار اسے سمجھانے کی کوشش کی، اگر تم لوگوں کو یہ لگتا ہے کہ میں غلط ہوں تب بھی تم لوگ مجھے چھوڑ کیوں نہیں دیتے؟ اس طرح مجھے گھر میں قید کر کے کیوں رکھا ہوا ہے؟ اگر تم لوگوں کو اپنے مذہب کی صداقت پر اتنا یقین ہے تو مجھے اس گھر سے جانے دو۔
حقیقت کو جاننے دو۔ اگر کوئی اپنے آپ کو نقصان پہنچانے پر تل جائے تو اسے اکیلا نہیں چھوڑا جا سکتا، اور وہ بھی ایک لڑکی کو۔ ماما، تم اس مسئلے کی نزاکت اور اہمیت کو سمجھو۔ اپنی فیملی کا خیال کرو، تمہاری وجہ سے سب کچھ داؤ پر لگ گیا ہے۔ میری وجہ سے کچھ بھی داؤ پہ نہیں لگا، کچھ بھی نہیں، اور اگر کچھ داؤ پہ لگا ہے تو میں اس کی پرواہ کیوں کروں؟ میں تو تم لوگوں کے لیے دوزخ میں کیوں جاؤں؟ صرف خاندان کے نام کی خاطر اپنا ایمان کیوں گنواؤں؟ نہیں اسجد، میں تم لوگوں کے ساتھ گمراہی کے اس راستے پہ نہیں چل سکتی۔ مجھے وہ کرنے دو جو میں کرنا چاہتی ہوں، اس نے قطع لہجے میں کہا۔ مجھ سے اگر تم نے زبردستی شادی کر بھی لی تو بھی تمہیں اس سے کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ میں تمہاری بیوی نہیں بنوں گی، میں تم سے وفا نہیں کروں گی۔ مجھے جب بھی موقع ملے گا میں بھاگ جاؤں گی۔ تم آخر کتنے سال مجھے اس طرح سے قید کر کے رکھ سکو گے؟ کتنے سال مجھ پر پہرے بٹھاؤ گے؟ مجھے صرف چند لمحے چاہیے ہوں گے تمہارے گھر سے، تمہاری قید سے بھاگ جانے کے لیے، اور میں تمہارے بچوں کو بھی اپنے ساتھ لے جاؤں گی۔ تم ساری عمر انہیں دوبارہ دیکھ نہیں سکو گے۔ وہ اسے مستقبل کا نقشہ دکھا کر خوفزدہ کرنے کی کوشش کر رہی تھی۔ اگر میں تمہاری جگہ پر ہوتی تو میں کبھی امامہ ہاشم جیسی لڑکی سے شادی نہ کروں۔ یہ سراسر ہسارے کا سوداگر، حماقت اور بے وقوفی کی انتہا ہوگی۔ تم اب بھی سوچ لو، اب بھی پیچھے ہٹ جاؤ۔ تمہارے سامنے تمہاری ساری زندگی پڑی ہے۔ تم کسی بھی لڑکی کے ساتھ شادی کر کے پرسکون زندگی گزار سکتے ہو، کسی پریشانی، کسی بے سکونی کے بغیر، مگر میرے ساتھ نہیں۔ میں تمہارے لیے بدترین بیوی ثابت ہوں گی۔ تم اس سارے معاملے سے الگ ہو جاؤ، شادی سے انکار کر دو۔ انکل عظیم سے کہہ دو کہ تم مجھ سے شادی کرنا نہیں چاہتے، یا کچھ عرصے کے لیے گھر سے غائب ہو جاؤ۔ جب تمام معاملہ ختم ہو جائے تو پھر آ جانا۔ تو مجھے اس طرح کے احکامانہ مشورے مت دو۔ میں کسی بھی قیمت پر تم سے دستبردار نہیں ہو سکتا، کسی بھی قیمت پر نہ میں انکار کروں گا، نہ اس معاملے سے الگ ہوں گا، نہ ہی گھر سے کہیں جاؤں گا۔ میں تم سے ہی شادی کروں گا ماما۔ اب یہ ہمارے خاندان کی عزت اور ساکھ کا معاملہ ہے۔ یہ شادی نہ ہونا اور تمہارے گھر سے چلے جانے سے ہمارے پورے خاندان کو جتنا نقصان اٹھانا پڑے گا، اس کو تمہیں بالکل بھی اندازہ نہیں، ورنہ تو مجھے کبھی یہ مشورہ نہ دیتی۔ جہاں تک بری بیوی ثابت ہونا یا گھر سے بھاگ جانے کا تعلق ہے تو یہ سب بات کا مسئلہ ہے۔ میں تمہیں بہت اچھی طرح جانتا ہوں۔ تم اس طرح کے ٹیمپرٹ کی مالک نہیں ہو کہ دوسروں کو جا کر پریشان کرتی رہو، اور وہ بھی مجھ سے جسے تمہیں محبت ہے۔ اسد بڑے اطمینان سے کہہ رہا تھا۔ تم غلط فہمی ہے، مجھے کبھی بھی تم سے محبت نہیں رہی، کبھی بھی۔ میں ذہنی طور پر تمہارے ساتھ اپنے تعلق اور رشتے کو اس وقت سے ذہن سے نکال چکی ہوں جب میں نے اپنا مذہب چھوڑا تھا۔ تم میری زندگی میں اب کہیں نہیں ہو، کہیں بھی نہیں۔ اگر میں اپنے گھر والوں کے لیے مسائل کھڑے کر سکتی ہوں تو کل تمہارے لیے بھی کھڑے کروں گی۔ تمہیں اس کا احساس ہونا چاہیے، اس غلط فہمی سے باہر جانا چاہیے۔ ہم دونوں کبھی بھی اکٹھے نہیں ہو سکتے۔ میں تم لوگوں کے خاندان کا حصہ کبھی نہیں بنوں گی۔ نہیں اسد، تمہارے اور میرے درمیان بہت فاصلہ ہے، اتنا فاصلہ کہ میں تمہیں دیکھ تک نہیں سکتی، اور میں اس فاصلے کو کبھی ختم نہیں ہونے دوں گی۔ میں کبھی بھی تم سے شادی کے لیے تیار نہیں ہوں گی۔ اسد بدلتی ہوئی رنگت کے ساتھ اس کا چہرہ دیکھتی رہا۔ کیا تم میرا ایک کام کر سکتے ہو؟ تمہارے کیا حال ہے؟ اب تک میں اس کے علاوہ کیا کر رہا ہوں؟ صلاح نے پوچھا۔ دوسری طرف کوئی دیر خاموشی رہی، پھر اس نے کہا، کیا تم لاہور جا کر جلال سے مل سکتے ہو؟ صلاح نے ایک لمحے کے لیے اپنی آنکھیں بند کی۔ کس لیے؟ اسے ماما کی آواز بہت بھاری لگ رہی تھی، یوں جیسے اس سے فلو تھا۔ پھر اچانک اس کو خیال آئی کہ وہ یقیناً روتی رہی ہوگی، یا اسی کا اثر تھا۔ تو میری طرف سے اس سے ریکویسٹ کرو کہ وہ مجھ سے شادی کر لے، ہمیشہ کے لیے نہیں، کچھ دنوں کے لیے ہی۔ میں اس گھر سے نکلنا چاہتی ہوں، اور میں کسی کی مدد کے بغیر یہاں سے نہیں نکل سکتی۔ بس وہ مجھ سے نکاح کر لے۔ تمہارا تو اس سے فون پر رابطہ ہے، تو پھر تم یہ سب خود اس سے فون پر کیوں نہیں کہہ دیتی؟ صلاح نے چپس کھاتے ہوئے بڑے اطمینان سے اسے مشورہ دیا۔ میں کہہ چکی ہوں۔ اسے ماما کی آواز پہلے سے زیادہ بڑی ہوئی لگی۔ پھر اس نے انکار کر دیا ہے، ویری سیڈ۔ صلاح نے افسوس کے اظہار کیا۔ تو یہ ون سائڈ لو افیئر تھا؟ اس نے کوئی تجسس کے عالم میں پوچھا۔ نہیں۔ تو پھر اس نے انکار کیوں کر دیا؟ تم یہ جان کر کیا کرو گے؟ وہ کچھ چڑ کر بولی۔ صلاح نے ایک اور چپس اپنے منہ میں ڈالا۔ تو میری وہاں جا کر اس سے بات کرنے سے کیا ہوگا؟ بہتر ہے تم ہی دوبارہ اس سے بات کر کے لو۔ وہ مجھ سے بات نہیں کر رہا، وہ فون نہیں اٹھاتا۔ ہسپتال میں بھی کوئی اسے فون پر نہیں بلا رہا، وہ جان بوجھ کر کترا رہا ہے، ماما نے کہا۔ تو پھر تم اس کے پیچھے کیوں پڑ رہی ہو؟ جانے تو اسے، وہ تم سے محبت نہیں کرتا۔ تم یہ سب کچھ نہیں سمجھ سکتے، تم صرف میری مدد کرو۔ ایک بار جا کر اسے میری صورتحال کے بارے میں بتاؤ، مجھ سے اس طرح سے نہیں کر سکتا۔ اور اگر اس نے مجھ سے بات کرنے سے انکار کر دیا تو پھر بھی تم اس سے بات کرنا، شاید کوئی صورت نکل آ جائے، میرا مسئلہ حل ہو جائے۔ صلاح کے چہرے پر ایک مسکراہٹ نمودار ہوئی۔ اسے ماما کے حال پر ہنسی آ رہی تھی۔ فون بند کرنے کے بعد چپس کھاتے ہوئے بھی اسی کے بعد سارے معاملے کے بارے میں سوچتے رہا۔ ہر گزرتے دن کے ساتھ اس سارے معاملے میں زیادہ سے زیادہ انوالو ہوتا جا رہا تھا۔ یہ اسے اپنی زندگی کا سب سے بڑا ایڈونچر محسوس ہو رہا تھا۔ پہلے ماما تک فون پہنچانا، اور اب جلال سے رابطہ۔
मामा को बॉयफ्रेंड, इसने चिप्स खाते हुए जेर लब बढ़ाया। मामा ने इसे इसके अस्पताल और घर के तमाम कवायद से गाड़ कर दिया था और अब वो सोच रहा था कि इसे जलाल अंसर से मिलकर क्या कहना है। सलार ने इस शख्स को ऊपर से नीचे तक देखा और वह हासा मायूस हुआ। सामने खड़ा लड़का बड़ी आम सी शक्ल व सूरत का था। सलार के लम्बे कद खूबसूरत जिस्म ने इसे सख्त मुखालफ के लिए किसी हद पर कशिश बना दिया था, मगर सामने खड़ा हुआ वह शख्स इन दोनों चीज़ों से महरूम था। वो नॉर्मल कद व कामत का मालिक था। इसके चेहरे पर दाढ़ी ना होती तो वो फिर भी कदर बेहतर नजर आता। सलार को जलाल अंसर से मिलकर मायूसी हुई। मामा इससे पहले से ज्यादा बेवकूफ़ लगी। मैं बिलाल अंसर हूँ, आप मिलना चाहते हैं मुझसे? जलाल अंसर हूँ, मेरा नाम सलार सिकंदर है। सलार ने अपना हाथ इसकी तरफ बढ़ाया। माफ़ कीजिएगा, मगर मैंने आपको बचाना नहीं। जाहिर है आप बचाने में कैसे सकते हैं, मैं पहली बार आपसे मिल रहा हूँ। सलार इस वक्त जलाल के अस्पताल में इसे ढूंढते हुए आया था। चंद लोगों से इसके बारे में दरियाफ्त करने पर वो इसके पास पहुंच गया था। वो इस वक्त ड्यूटी रूम के बाहर खड़ा था। कहीं बैठकर बात कर सकते हैं? जलाल अब कुछ हैरान नजर आया। बैठकर बात? मगर किस सिलसिले में? मामा के सिलसिले में। जलाल के चेहरे का रंग बदल गया। आप कौन हैं? मैं इसका दोस्त हूँ। जलाल के चेहरे का रंग एक बार फिर बदल गया। वो चुपचाप एक तरफ चलने लगा। सलार इसके साथ था। पार्किंग में मेरी गाड़ी खड़ी है, वहाँ चलते हैं, सलार ने कहा। गाड़ी तक पहुंचे। इसके अंदर बैठने तक दोनों के दरमियान कोई बात नहीं हुई। मैं इस्लामाबाद से आया हूँ, सलार ने कहना शुरू किया। मामा चाहती थी कि मैं आपसे बात करूं। मामा ने कभी मुझसे आपका जिक्र नहीं किया। जलाल ने कुछ अजीब से अंदाज में कहा। आप मामा को कब से जानते हैं? तकरीबन बचपन से। हम दोनों के घर साथ हैं। बड़ी गहरी दोस्ती है हमारी। सलार नहीं जानता था इसने आखिरी जुमला क्यों कहा। शायद ये जलाल के चेहरे के बदलते रंग थे जिनसे वो कुछ और महफूज होना चाहता था, और जलाल के चेहरे पर नमोदार होने वाली नापसंदगी देख चुका था। मामा से मेरी बहुत तफसील से बात हो चुकी है। इस इतनी तफसीली बात के बाद और क्या बात हो सकती है? जलाल ने स्पाट लहजे में कहा। मामा चाहती है कि आप इससे शादी कर लें। सलार ने जैसे न्यूज़ बुलेटिन पढ़ते हुए कहा। मैं अपना जवाब इसे बता चुका हूँ। वह चाहती है आप अपने फैसले पर नजरसानी करें। वो इस घर में अपने वालिदैन और घर वालों की कैद में है। वो चाहती है कि अब अगर हमेशा के लिए नहीं तो वक्ती तौर पर इससे निकाह करें और फिर बिलीफ की मदद से इसे छुड़वा लें। ये मुमकिन ही नहीं है। वो इनकी कैद में है तो निकाह हो ही कैसे सकता है? फोन पर नहीं, मैं इतना बड़ा रिस्क नहीं ले सकता। मैं ऐसे मामलात में इन्वॉल्व होना ही नहीं चाहता। जलाल ने कहा। मेरे वालिदैन मुझे इस शादी की इजाज़त नहीं देंगे और फिर वो मामा को कबूल करने को तैयार भी नहीं है। जलाल की नज़रें अब सलार के बालों की पोनी पर जमी हुई थी। यकीनन सलार की तरह इसने भी इसे नापसंदीदा करार दिया होगा। इसने कहा है कि आप वक्ती तौर पर इससे सिर्फ निकाह कर लें ताकि वो अपने घर से निकल सके। बाद में आप चाहें तो इसे तलाक दे दें। मैंने कहा ना, मैं इसकी मदद नहीं कर सकता। और फिर इस तरह के मामलात आप खुद इससे शादी क्यों नहीं कर लेते? अगर वक्ती शादी की बात है तो फिर आप कर लें। आखिर आप इसके दोस्त हैं। जलाल ने कुछ चुपते हुए अंदाज में सलार से कहा। आप इस्लामाबाद से लाहौर इसकी मदद के लिए आ सकते हैं तो फिर ये काम भी कर सकते हैं। इसने मुझसे शादी का नहीं कहा, इसलिए मैंने इस बारे में नहीं सोचा। सलार ने कंधे झटकते हुए बेतासर लहजे में कहा। वैसे भी वो आपसे मोहब्बत करती है, मुझसे नहीं। मगर आर्जी शादी या निकाह में तो मोहब्बत को होना ज़रूरी नहीं। बाद में आप भी इसे तलाक दे दें। जलाल ने मसले का हल निकाल लिया। आपको मशरा में से पहुंचा दूंगा, सलार ने संजीदगी से कहा। और अगर ये मुमकिन नहीं तो फिर मामा से कहें कि वो कोई और तरीका अपनाए। बल्कि आप किसी न्यूज़पेपर के ऑफिस चले जाएं और इन्हें मामा के बारे में बताएं कि किस तरह इसके खानदान ने इसे ज़बरदस्ती कैद कर रखे हैं। जब मीडिया इस मामले को हाई अलर्ट करेगी तो खुद ही वो मामा को छोड़ने पर मजबूर हो जाएंगे, या फिर आप पुलिस को इस मामले में इतला दे दें। सलार को हैरानी हुई। जलाल की तजवीज़ बुरी नहीं थी। वाकई मामा इस बारे में क्यों नहीं सोच रही? ये रास्ता ज़्यादा महफूज था। मैं आपका यह मशवरा भी इसे पहुंचा दूंगा। आप दोबारा मेरे पास न आइएगा, बल्कि मामा से ये भी कह दीजिएगा कि मुझसे किसी भी तरीके से या जरिए से दोबारा रब्ता न करें। मेरे वालिदैन वैसे भी मेरी मगनी करने वाले हैं। जलाल ने जिसे इंकशाफ किया। ठीक है, मैं ये सारी बातें इस तक पहुंचा दूंगा, सलार ने लापरवाही से कहा। जलाल कुछ मजीद कहे बगैर गाड़ी से उतर गया। अगर मामा को ये तो थी कि सलार जलाल को इससे शादी करने के लिए कायल करेगा तो ये इसकी सबसे बड़ी भूल थी। वो मामा से कोई हमदर्दी रखता था, किसी खौफ खुदा के तहत इस सारे मामले में कूदा था। इसके लिए ये सब कुछ एक एडवेंचर था, और एडवेंचर में यकीनन जलाल से मामा की शादी शामिल नहीं थी। अगर जलाल से इसकी शादी के लिए दलाइल देने भी पड़ते तो वो क्या कर देता? इसके पास सिर्फ एक दलील के अलावा और कोई दलील नहीं थी कि जलाल और मामा एक दूसरे से मोहब्बत करते हैं, और ये वो दलील थी जिसे जलाल पहले ही रद्द कर चुका था। वो मजहबी या अखलाकी हवाले से कायल नहीं कर सकता था क्योंकि वो खुद इन दोनों चीज़ों से नापेदा था। मजहब और अखलाकियात से इसका दूर दूर तक कोई वास्ता नहीं था। और सबसे बड़ी बात यह थी कि आखिर वो मामा के लिए एक दूसरे आदमी से इतनी लंबी बहस करता क्यों? वो भी एक ऐसे आदमी जिसे देखती इसने नापसंद कर दिया था।
اور یہ تمام وہ باتیں تھیں جو اسلام آباد سے لاہور آتے ہوئے سوچ رہا تھا۔ وہ آیا اس لیے تھا کیونکہ وہ جلال سے ملنا چاہتا تھا اور دیکھنا چاہتا تھا کہ ماما کے پیغام پر اس کے رد عمل کیا رہتا ہے۔ اس نے ماما کے پیغام اسی کے لفظوں میں کسی اضافے یا ترویج کے بغیر پہنچا دیا تھا۔ اب وہ جلال کی جواب لے کر واپس جا رہا تھا اور حادثہ محفوظ ہو رہا تھا۔ آخر اس پیغام کے جواب میں وہ کیا کرے گی، کیا ہے کہے گی؟ اصلی شادی تو وہ نہیں کرے گی۔ جلال اس سے شادی کرنے کو تیار نہیں، گھر سے وہ نکل نہیں سکتی، کوئی اور ایسا آدمی نہیں جو اس کی مدد کے لیے آ سکے۔ پھر آخر وہ آگے کیا کرے گی؟ عام طور پر لڑکیاں ایسے ان حالات میں خودکشی کرتی ہیں۔ او یس، وہ یقیناً اب مجھ سے زہر یا ریوالور بجانے کی خواہش کرے گی۔ سلال متوقع صورتحال کے بارے میں سوچ کر پرجوش ہو رہا تھا۔ ہاں، خودکشی، ویری ایکسائٹیڈ۔ آخر اس کے علاوہ اور کر بھی کیا سکتی ہے؟ تم مجھ سے شادی کرو گے؟ سلار کو جیسے شاک لگا۔ فون پر نہیں کہا، وہ کچھ دیر کے لیے بول نہیں سکا۔ لاہور سے واپس آنے کے بعد اس نے ماما کو جلال کو جواب بالکل اسی طرح سے پہنچایا تھا۔ اس کا اندازہ تھا وہ اب رونا دھونا شروع کرے گی اور پھر اس سے کسی ہتھیار کی فرمائش کرے گی، مگر وہ کچھ دیر کے لیے خاموش رہی۔ پھر اس نے سلار سے جو کہا، اس نے چند ثانیے کے لیے سلار کے ہوش گم کر دیے۔ مجھے صرف کچھ دیر کے لیے تمہارے ساتھ چاہیے تاکہ میرے والدین اسجد کے ساتھ میرے شادی نہ کر سکیں، اور تم لیف کے ذریعے مجھے یہاں سے نکال لو۔ اس کے بعد مجھے تمہاری ضرورت نہیں رہے گی اور میں کبھی بھی اپنے والدین کو تمہارا نام نہیں بتاؤں گی۔ اور اب کہہ رہی تھی اوکے کر لیتا ہوں، مگر یہ لیف والا کام تھوڑا مشکل ہے، اس میں تھوڑا بہت انوالو ہونا چاہتے ہیں، لیکن وکیل کو ہائر کرنا۔ اور ماما نے دوسری طرف سے اس کی بات کاٹ دی۔ تم اپنے فرینڈ سے اس سلسلے میں مدد لے سکتے ہو، تمہارے فرینڈس تو اس طرح کے کام میں ماہر ہوں گے۔ سلار کے ماتھے میں کچھ نمودار ہوا، بل نمودار ہوئی۔ کس طرح کے کاموں میں؟ اسی طرح کے کاموں میں۔ تم کیسے جانتی ہو؟ وسیم نے مجھے بتایا تھا تمہاری کمپنی اچھی نہیں ہے۔ ماما کے منہ سے بے اختیار نکلا، پھر وہ خاموش ہوگی۔ جملہ مناسب نہیں تھا۔ میری کمپنی بہت اچھی ہے، کم از کم جلال انصر کی کمپنی سے بہتر ہے، سلار نے چبھتے ہوئے لہجے میں کہا، اور اس بار بھی خاموش رہی۔ بہرحال میں دیکھتا ہوں میں اس سلسلے میں کیا کر سکتی ہوں۔ سلار کچھ دیر اس کے جواب کا انتظار کرنے کے بعد بولا، مگر تمہیں یہ بات ضرور یاد رکھنی چاہیے، یہ کام بہت رسکی ہے، میں جانتی ہوں، مگر ہو سکتے ہیں میرے والدین صرف یہ پتہ چلنے پر ہی مجھے گھر سے نکال دیں کہ میں شادی کر چکی ہوں، مجھے بلیف کی مدد لینی نہ پڑے، یا ہو سکے وہ میری شادی کو قبول کر لیں اور پھر میں تم سے طلاق لے کر جلال سے شادی کر سکوں۔ سلار کو سر کو قدرے افسوس کے عالم میں جھٹکا۔ اس نے دنیا میں اس طرح کے احمق پہلے کبھی نہیں دیکھے تھے۔ وہ احمقوں کی جنت کی ملکہ تھی، یہ شاید ہونے والی تھی۔ چلو دیکھتا ہوں کیا ہوتے ہیں، سلار نے فون بند کرتے ہوئے کہا۔ میں ایک لڑکی سے نکاح کرنا چاہتا ہوں۔ حسن نے سلار کے چہرے کو غور سے دیکھا اور پھر بے اختیار ہنسا۔ یہ اس سال کا نیا ایڈونچر ہے یا آخری ایڈونچر؟ آخری ایڈونچر، سلار نے بڑی سنجیدگی کے ساتھ تبصرہ کیا، یعنی تم شادی کر رہے ہو؟ حسن نے برگر کھاتے ہوئے کہا، شادی کا کون کہہ رہا ہے؟ سلار نے کہا، تو پھر میں ایک لڑکی سے نکاح کرنا چاہ رہا ہوں، اس کی مدد کی ضرورت ہے، میں اس کی مدد کرنا چاہتا ہوں۔ حسن اس کے چہرہ ہاتھ دکھنے لگا، آج تم مذاق کے موڈ میں ہو؟ نہیں، بالکل بھی نہیں، میں نے تمہیں یہاں مذاق کرنے کے لیے نہیں بلایا۔ پھر کیا فضول باتیں کر رہے ہو؟ نکاح، لڑکی کی مدد وغیرہ وغیرہ۔ اس بار حسن قدرے ناگواری سے کہا، محبت ہو گئی ہے تمہیں اس سے؟ مائی فوٹ، میرا دماغ خراب ہے کہ میں کسی سے محبت کروں، اور وہ بھی اس عمر میں؟ سلار نے تحریک امیز انداز کا، یہی تو ہے، میں بھی یہی کہہ رہا ہوں کہ پھر تم کیا کر رہے ہو؟ سلار نے اس بار اسے تفصیل سے ماما اور اس کے مسئلے کے بارے میں بتایا۔ اس نے حسن کو صرف یہ نہیں بتایا کہ وہ لڑکی وسیم کی بہن ہے، کیونکہ حسن اور وسیم سے بہت اچھی طرح واقف تھا، لیکن اس سے تفصیل سننے کے بعد حسن نے پہلا سوال یہی کیا تھا، وہ لڑکی کون ہے؟ سلار نے بے اختیار ایک گہرا سانس لیا۔ وسیم کی بہن؟ واٹ؟ حسن بے اختیار اچھلا۔ وسیم کی بہن جو میڈیکل کالج میں پڑھتی ہے؟ ہاں۔ تمہارا دماغ خراب ہو گیا، تم کیوں ہوا اس طرح کی حماقت کر رہے ہو؟ وسیم کو بتا دو اس سارے معاملے کے بارے میں تم سے مدد مانگنے آیا ہوں، مشورہ مانگنے نہیں۔ سلار نے ناگواری سے کہا، میں تمہاری مدد کیا کر سکتا ہوں؟ حسن نے کچھ الجھتے ہوئے انداز میں کہا، تم نے کہا ہوا اور کچھ گاؤں کا انتظام کرو تاکہ میں اس سے فون پر نکاح کر سکوں۔ سلار نے فوراً ہی کام کی بات کی، مگر تمہیں یہ نکاح کر کے کیا فائدہ ہوگا؟ کچھ بھی نہیں، مگر میں کسی فائدے کے بارے میں سوچ بھی کب رہا ہوں۔ دفع کرو سلار صاحب اس سب کو، تم کیوں کسی دوسرے کے معاملے میں کود رہے ہو، اور وہ بھی وسیم کی بہن کے معاملے میں؟ بہتر ہے، سلار اس بار دشگی سے اس کی بات کاٹی، تو مجھے صرف یہ بتاؤ میری مدد کرو گے یا نہیں؟ باقی چیزوں کے بارے میں پریشان ہونا تمہارا مسئلہ نہیں ہے، ٹھیک ہے، میں تمہاری مدد کروں گا، میں تمہاری مدد کرنے سے انکار نہیں کر رہا، مگر تم یہ سوچ لو گے یہ سب بہت خطرناک ہے۔ حسن نے ہتھیار ڈالتے ہوئے کہا، میں سوچ چکا ہوں، تم مجھے تفصیلات بتاؤ۔ سلار نے اس بار فرینچ فرائز کھاتے ہوئے کچھ مطمئن انداز میں کہا، بس ایک بات ہے، اگر انکل اور آنٹی کو پتہ چل گیا تو کیا ہوگا؟ انہیں پتہ نہیں چلے گا، وہ یہاں نہیں ہیں، کراچی گئے ہوئے ہیں اور ابھی کچھ دن وہاں رکیں گے، وہ یہاں ہوتے بھی تو پھر میرے لیے یہ سب کچھ بہت مشکل تھا۔
सलार ने इसे मुतमिन करने की कोशिश करते हुए कहा। वो अपना बर्गर तकरीबन खत्म कर चुका था। हसन अब अपना बर्गर खाते हुए किसी गहरी सोच में डूबा हुआ नजर आ रहा था, मगर सलार इसके तासरात की तरफ ध्यान नहीं दे रहा था। वो जानता था हसन इस वक्त अपने इलाही अमल तय करने में मसरूफ था। है इसे हसन के किसी किस्म के खौफ और खतरे का नहीं था। वो इसका बेहतरीन दोस्त था। हसन के निकाह के इंतजाम बहुत आसानी से कर लिए थे। सलाह ने इसे कुछ रकम दी थी, जिससे इसने 3 गवाहों का इंतजाम कर लिया। चौथे गवाह के तौर पर वो खुद मौजूद था। निकाह को अंदाजा था कि इस निकाह में कोई गैर मामूली कहानी थी। मगर इसे भारी रकम के साथ इतनी धमकी भी दी गई थी कि वो खामोश हो जाए। हसन सरपैर के वक्त इसके निकाह हुआ, तीनों को गवाहों को लेकर आए थे और सब सलार के कमरे में चले गए। वहाँ बैठकर निकाहनामा बनाया गया। सलार अमामा को इस बारे में पहले ही इन्फॉर्म कर चुका था। मुकर्रर वक्त और फोन पर निकाह हुआ ने इस दोनों का निकाह पढ़ा दिया था। सलार ने मुलाजमा के जरिए मामा को पेपर्स भिजवाए थे। मामा ने पेपर्स लेते ही बरक रफ्तारी से इन साइन करके मुलाजमा को वापस दे दिए थे। मुलाजमा इन पेपर्स को वापस सलार के पास ले आई थी, मगर बुरी तरह से तजस्सुस का शिकार थी। और वो लोग कौन थे जो सलार के कमरे में थे, और ये पेपर्स कैसे थे जिन पर मामा ने साइन किए थे? इसका माथा ठटक रहा था। उसे शुबह हो रहा था कि हो न हो दोनों आपस में शादी कर रहे हैं। सलार को पेपर्स वापस देते हुए पूछ बगैर नाराजगी की, ये किस चीज़ के कागजात हैं सलार साहब? इसने बजाय सादगी और मासूमियत से कहा। तुम्हें इससे क्या, जैसे भी पेपर्स हो, तुम अपने काम से काम रखो। सलार ने दृष्टि से इसे छिड़क दिया। और एक बात कान खोल के सुन ले, इस सारे मामले के बारे में अगर तुमने अपना मुंह बंद रखोगी और ये तुम्हारे लिए बेहतर होगा, बल्कि बहुत बेहतर होगा। क्या मुझे क्या ज़रूरत है जी किसी से के बारे में बात करने की? मैं तो वैसे ही पूछ लिया। आप इत्मीनान रखें साहब जी, मैं किसी को कुछ नहीं बताऊंगी। मुलाजिम फौरन घबरा गई। सलार वैसे भी इतना अक्कड़ मिजाज था कि इसे बात करते हुए खौफ आया करता था। सलार ने कुछ नहूत भरे अंदाज में सर को झटका। इसे इस बात का कोई खौफ नहीं था कि मुलाजिमा ये सब किसी को बता सकती है। अगर बता भी देती तो इसे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला था। तुम एक बार फिर जला से मिलो, एक बार फिर मिली। इस दिन इससे पर बात कर रही थी। सलार इस बात चढ़ गया। वो तुमसे शादी नहीं करना चाहता मामा, वो कितनी बार कह चुका है। हाँ, तुम समझती क्यों नहीं है? वो दोबारा बात करने का फायदा नहीं है। इसने बताया था कि इसके माँ बाप इसकी कोई मंगनी वगैरह करना चाह रहे हैं। वो झूठ बोल रहा है। मामा ने बेख्तियार इसकी बात काट दी, सिर्फ इसलिए कि वो मैं इससे दोबारा कॉन्टेक्ट न करूँ, वरना इसकी पेरेंट्स इतनी जल्दी इसकी मंगनी कर नहीं सकते। तो जब वो नहीं चाहता तुमसे शादी करना और कॉन्टेक्ट करना, तो तुम क्यों ख्वार हो रही हो उसके पीछे? क्योंकि मेरी किस्मत में ख्वारी है, इसने दूसरी तरफ से भरी हुई आदमी कहा। इसका मतलब उलझा, कोई मतलब नहीं ना, तुम समझ सकते हो। तुम बस जाकर कहो कि मेरी मदद करें और हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इतना मोहब्बत करता है। इससे कहो कि वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए ही मुझसे शादी कर ले। वो बहुत करते करते फूट फूट कर रो दी। ये क्या बात हुई? इसके आंसू से मुतासर हुए बगैर बोला, क्या ये बात कहने से भी तुमसे शादी कर लेगा? मामा ने जवाब नहीं दिया। वो हिचकियों से रो रही थी। वो बेजार हो गया। तुम या तो रो लो या फिर मुझसे बात कर लो। दूसरी तरफ से फ़ोन बंद कर दिया गया। सलार ने फ़ौरन कॉल की। कॉल रिसीव नहीं की। 15-20 मिनट के बाद मामा ने इसे दोबारा कॉल की। अगर तुम ये वादा करती है कि तुम रोगी नहीं तो मुझसे बात करो, वरना फ़ोन बंद कर दो। सलार ने इसकी बात सुनते ही कहा, फिर तुम लाहौर जा रहे हो? इसके सवाल को जवाब देने के बजाय इसने इससे पूछा। सलार को इसकी मुस्तकिल मिजाजी में हैरानी हुई। वो वाकई डीठ थी और अब भी अपनी ही बात पर अटकी हुई थी। अच्छा, मैं चले जाऊंगा। तुमने अपने घर वालों को शादी के बारे में बताया? सलार ने मौजू बदल देखा। नहीं, अभी नहीं बताया। वह खुद पर काबू पा चुकी थी। कब बताओगी? सलार को जैसे ड्रामे के अगले सीन का इंतजार था। पता नहीं, कुछ उलझी। तुम कब लाहौर जाओगी? बस जल्दी ही चला जाऊंगा। अब यहाँ मुझे कुछ काम है, वरना फौरी नहीं चला जाता। इस बार सलार ने झूठ बोला था। ना तो इसे कोई काम था और ना ही वो इस बार लाहौर जाने का इरादा रखता था। जब तुम ब्लेफ के जरिए अपने घर से निकल आओगी तो इसके बाद तुम क्या करोगी? कहाँ जाओगी? सलार ने एक बार फिर इस मौजू से हटते हुए कहा। इस सूरत में जब जलाल भी तुम्हारी मदद करने में तैयार ना हो तो मैं अभी सिर्फ फर्ज नहीं कर रही, वो ज़रूर मेरी मदद करेगा। मामा ने इसकी बात काटते हुए पर जोर अंदाज में कहा। सलार ने कंधे उछाई। तुम कुछ भी फर्ज करने को तैयार नहीं हो, वरना मैं तुमसे ज़रूर कहता कि शायद वो ना हो जो तुम चाहती हो। फिर तुम क्या करोगी? तुम्हें दोबारा अपने पेरेंट्स की मदद की ज़रूरत पड़ेगी। तो ज़्यादा बेहतर यही है कभी यहाँ से ना जाने का सोचो, ना ही ब्लेफ और कोर्ट की मदद लो। बाद में भी तो तुम्हें यहाँ ही आकर पढ़ना पड़ेगा। मैं दोबारा कभी यहाँ नहीं आऊँगी, किसी ज़रूरत भी नहीं। ये जज्बाती है, सलार ने तबसरा किया। तुम इन चीज़ों को नहीं समझ सकते। मामा ने हमेशा की तरह अपना महसूस जुमला दोहराया। सलार को जिद्दी ओके, करो जो करना चाहती है। इसने लापरवाही से ही कहकर फ़ोन बंद कर दिया। कल शाम को हम लोग अस्जिद के साथ तुम्हारा निकाह कर रहे हैं। तुम्हारी रुखसती भी साथ ही कर देंगे। हाशिम अमीर ने रात को इसके कमरे में आकर अखड़े हो रहे में कहा, बाबा इनकार कर दूंगी। आपके लिए बेहतर है आप इसी तरह से ज़बरदस्ती में शादी न करें।
तुम इनकार करोगी तो मैं तुम्हें इस वक्त शूट कर दूंगा, ये बात तुम याद रखना। वो सर उठाई इन्हें देखती रही। बाबा, मैं शादी कर चुकी हूँ। हाशिम अभी के चेहरे का रंग उड़ गया। मैं इसलिए इससे शादी से इनकार कर रही थी। तुम झूठ बोल रही हो। नहीं, मैं झूठ नहीं बोल रही। मैं 6 माह पहले शादी कर चुकी हूँ। किसके साथ, मैं आपको बता नहीं सकती। हाशिम अभी को अंदाजा नहीं था वो इस औलाद के हाथों इतने खुआर होंगे। आग उबाला होकर वो मामा पर लपके और ने यक डिगरे इसके चेहरे पर थप्पड़ मारने शुरू कर दिए। वो चेहरे के साथ दोनों हाथों करते हुए खुद को बचाने की कोशिश करती रही, मगर वो इससे बुरी तरह से नाकाम रही। कमरे में होने वाला शोर सुनकर वसीम सबसे पहले वहां आया था। उसने हाशिम में पकड़कर जबरदस्ती मामा से दूर किया। वो दीवार के साथ पुष्ट टिकाए रोती रही। बाबा, आप क्या कर रहे हैं? सारा मामला आराम से हल किया जा सकता है। वसीम के पीछे घर के बाकी लोग भी अंदर आ गए। इसने इसने शादी कर ली है किसी से। हाशिम अबीब ने गम व गुस्से के आलम में कहा। बाबा झूठ बोल रही है। शादी कैसे कर सकती है? एक बार भी घर से नहीं निकली है। वसीम था। अच्छा, 6 माह पहले शादी कर ली है इसने? मामा ने सर नहीं उठाया। नहीं, मैं नहीं मानता। ऐसा नहीं हो सकता। ये ऐसा नहीं कर सकती। वसीम इसकी रग रग से वाकिफ था। मामा ने धुंधलाई आंखों के साथ इसे देखा और कहा, ऐसा हो चुका है। क्या सबूत है? निकाह नामा है तुम्हारे पास? वसीम ने अखड़े लहजे में कहा। यहाँ नहीं है, लाहौर में है, मेरे सामान में। बाबा, मैं कल लाहौर से इसका सामान ले आता हूँ, देख लेते हैं। वसीम ने हाशिम मुबीन के से कहा। मामा बेहतियार पछताई। सामान से क्या मिल सकता था? शादी कर भी ली है तो कोई बात नहीं। तलाक दिलवा कर तुम्हारी शादी अच्छे से करवाऊंगा, और इस आदमी से तलाक ना दी तो फिर इसे कदर कर दूंगा। हाशिम मुबीन ने सुर्ख चेहरे के साथ वहां से जाते हुए कहा। कमरा आहिस्ता सा खाली होगा। वो अपने बेड पर बैठ के इसे पहली बार एहसास हो रहा था जाल में फंसने के बाद के एहसास क्या होते हैं। ये एक इत्तेफाक था कि निकाहनामे की कॉपी सलार ने इसको नहीं भिजवाई थी। अगर इसके पास होती भी तो तब भी वो इसे हाशिम अमीर को नहीं दे सकती थी, वरना सलार सिकंदर का नाम निकाहनामे पे देखने के बाद इनके लिए इस तक पहुंचना, इसने से छुटकारा हासिल करना मिनटों का काम था। और इसके सामान से निकाहनामा नहीं मिलेगा तो इसके बयान पर किसी को यकीन नहीं आ सकता कि वो निकाह कर चुकी थी। इसने कमरे के दरवाजे को लाकर दे मोबाइल पर सलार कार करने लगी। इसने इस सारी सूरत हाल से आगाह कर दिया। तुम एक बार फिर लाहौर जाओ और जलाल को इस बारे में बताओ। मैं अब इस घर में नहीं रह सकती, मुझे यहाँ से निकलना है। इसके अलावा मैं कहीं नहीं जा सकती। तुम मेरे लिए एक वकील को हायर करो और इससे कहे को मेरे पेरेंट्स को मेरे शोहर की तरफ से मुझे हब्स बेजा में रखने के खिलाफ एक कोर्ट नोट्स भिजवाएं। तुम्हारा शोहर यानी मेरी तरफ से? तुम वकील को अपना नाम मत बताना, बल्कि ये बेहतर है कि अपने किसी दोस्त के जरिए से वकील को हायर करो। मेरे शोहर का कोई भी फर्जी नाम दे सकते हो। तुम्हारा नाम वकील के जरिए नहीं इन्हें पता चलेगा तो वो तुम तक पहुंच जाएंगे, और मैं नहीं चाहती। मामा ने इसे ये नहीं बताया था कि इसे खदशा था, और ना ही इसे सलार का अंदाजा लगाने की कोशिश की। इस बात करने के बाद मामा ने फ़ोन बंद कर दिया। अगर 10-11 बजे के करीब किसी वकील ने फ़ोन करके हाशिम अमीन से मामा के सिलसिले में बात की और इन्हें मामा को ज़बरदस्ती अपने घर रखने के बारे में इसके शोहर की तरफ से किए जाने वाले केस के बारे में बताया। हाशिम अमीन को मज़ीद किसी सबूत की ज़रूरत नहीं रही। वो गुस्से में भगाते हुए इसके कमरे में गए और इसे बुरी तरह से मारा। तुम देखना मामा, तुम किस तरह से बर्बाद होगी। एक शे के लिए तरसोगी तुम। जो लड़कियां तुम्हारी तरह अपने माँ बाप की इज्जत को नीलाम करती हैं, इनके साथ यही होता है। तुम हमें कोर्ट तक लेगी हो। तुमने वो सारे एहसान फरमोश कर दिए जो हमने तुम पे किए। तुम्हारी जैसी बेटियों को वाकई पैदा होते ही दफन कर देना चाहिए। वो बड़ी खामोशी से पीटती रही। अपने बाप की कैफियत को समझ सकती थी, मगर वो अपनी कैफियत और अपनी हिस्साते नहीं समझा सकती थी। तुमने हमें किसी को मुंह दिखाने के काबिल नहीं छोड़ा, किसी को भी नहीं। हमें जिंदा दरगो कर दिया है तुमने। सर में इसके पीछे कमरे में दाखिल हुई, मगर उन्होंने हाशिम अमीर को रोकने की कोशिश नहीं की। वो बहुत भी बुरी तरह से मुश्तहिल हुई जानती थी कि मामा का ये कदम किस तरह इनके पूरे खानदान को मुतासर करने वाला था, और खास तौर पर इनके शोहर को। तुमने हमारे एतमाद का खून किया। काश तुम मेरी औलाद न होती, कभी मेरे खानदान का पैदा न हुई होती। पैदा हो गई थी तो तब ही मर जाती, या मैं ही तुम्हें मार देता। मामा आज इनकी बातों पर पिटाई पर नहीं रोई थी। इसमें मुदाहफत की कोई गुंजाइश नहीं थी। वह सिर्फ खामोशी के साथ पीटती रही। फिर हाशिम अमीद वजह से थक से गए और उसे मारते मारते रुक गए। इनका सांस फूल गया। वो बिल्कुल खामोशी से इसके सामने दीवार के साथ लगी खड़ी थी। तुम्हारे पास अभी वक्त है, सब कुछ छोड़ दो। इस लड़के से तलाक ले लो और उससे शादी कर लो। हम सब माफ़ कर देंगे, बुला देंगे। इस बात सलमीन ने तेज़ लहजे से कहा। नहीं, वापस आने के लिए इस्लाम कबूल नहीं किया। मुझे वापस नहीं आना है। मामा ने नमदम मगर मुस्तहिक आवाज़ में कहा। आप मुझे इस घर से चले जाने दें, मुझे आज़ाद कर दें। इस घर से निकल जाओगी तो दुनिया तुम्हें बहुत ठोकरें मारेगी। तुम्हें अंदाज़ा ही नहीं कि बाहर की दुनिया कैसे मगरमच्छ तुम्हें हड़प करने के लिए बैठे हैं। जिस लड़के से शादी करके तुमने हमें जलील किया है, वो तुम्हें बहुत ख्वार करेगा। हमारे खानदान को देखकर इसने तुम्हारे साथ इस तरह चोरी छुपके रिश्ता जोड़े है। जब हम तुम्हें
اپنے خاندان سے نکال دیں گے، تم پائی پائی کی محتاج ہو جاؤ گی، تو بھی وہ تمہیں چھوڑ کر بھاگ جائے گا۔ تمہیں کہیں پناہ نہیں ملے گی، کوئی ٹھکانہ نہیں ملے گا۔ سلمی اب اسے ڈرا رہی تھی۔ ابھی وقت ہے ماما، تمہارے پاس ابھی بھی وقت ہے۔ نہیں امی، میرے پاس کوئی وقت نہیں ہے، میں سب کچھ طے کر چکی ہوں، میں اپنا فیصلہ آپ کو بتا چکی ہوں۔ مجھے یہ سب قبول نہیں ہے، آپ مجھے جانے دیں۔ اپنے خاندان سے الگ کرنا چاہتے ہیں کر دیں، جائیداد سے محروم کرنا چاہتے ہیں کر دیں، میں کوئی اعتراض نہیں کروں گی، مگر میں کروں گی وہی جو میں آپ کو بتا رہی ہوں۔ میں اپنی زندگی کے راستے کا انتخاب کر چکی ہوں، آپ کو یا کوئی بھی اسے بدل نہیں سکتے۔ ایسی بات ہے تو تم اس گھر سے نکل کر دکھاؤ، میں تمہیں جان سے مار دوں گا، لیکن اس گھر سے تمہیں جانے نہیں دوں گا، اور اس وکیل کو تو میں اچھی طرح دیکھ لوں گا۔ تمہیں اگر یہ خوش فہمی ہے کہ کوئی کورٹ یا عدالت تمہیں میری تحویل سے نکال سکتی ہے تو یہ تمہاری بھول ہے۔ میں تمہیں کبھی بھی کہیں بھی جانے نہیں دوں گا، میں بلیف کے آنے سے پہلے ہی گھر سے کہیں اور منتقل کر دوں گا، پھر میں دیکھوں گا کہ تم کس طرح اپنے فیصلے کو تبدیل نہیں کرواتی۔ اور مجھے اگر وہ لڑکا نہ ملا جس سے تم نے شادی کی ہے تو پھر میں اس بات کی پرواہ کیے بغیر کہ تمہارا نکاح ہو چکا ہے اچھے سے تمہارا نکاح کر دوں گا۔ میں اس شادی کو سرے سے ماننے کے انکار کرتا ہوں۔ تمہاری شادی صرف ہوگی جو میری مرضی ہوگی، اس کے علاوہ نہیں۔ وہ مشتعل انداز میں کہتے ہوئے سلمی کے ساتھ باہر نکل گئی۔ وہ وہیں دیوار کے ساتھ کھڑی ہو زدہ اور پریشان نظروں سے دروازے کو دیکھتی رہی۔ اس نے جس مقصد کے لیے شادی کی تھی اس سے کوئی فائدہ ہوتا نظر نہیں آ رہا تھا۔ ہاشم اور بین احمد اپنی بات پر چٹان کی طرح اڑے ہوئے تھے۔ بیچاری ماما بی بی، ناصرہ نے سالار کے کمرے کی صفائی کرتے اچانک بلند آواز میں افسوس کا اظہار کرتے کہا۔ سالار نے مڑ کر سے دیکھا، وہ اپنی اسٹڈی ٹیبل پر پڑی ہوئی کتابوں کو سمیٹ رہا تھا۔ ناصرہ سے متوجہ دیکھ تیزی سے بولی، بڑی مار پڑی ہے جی کل رات کو۔ کس کو مار پڑی ہے؟ سالار نے کتابیں ایک طرف رکھتے کہا۔ ماما بی بی کو جی، وہ کس ہے؟ وہ کتابیں ایک طرف کرتے ہوئے گرتے رک گیا اور ناصرہ کو دیکھا جو کمرے میں موجود ایک شیلف کی چھاڑ پونچھ کر رہی تھی۔ ہاشم ابین نے کل بہت مارا ہے اسے۔ سالار بے حد محفوظ و واقعی؟ ہاں جی، وہ بہت زیادہ پٹائی کی ہے، میری بیٹی بتا رہی تھی، ناصرہ نے کہا۔ ویری نائس، سالار نے بہتر تبصرہ کیا۔ جی آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ ناصرہ نے کہا۔ اس کے ہونٹوں میں موجود مسکراہٹ ناصرہ کو بڑی عجیب لگی۔ اس سے توقع نہیں تھی کہ اس خبر پر مسکرائے گا۔ اس کے ذاتی کیانوں اور اندازوں کے مطابق ان دونوں کے درمیان جیسے تعلقات تھے، اس پر سالار کو بہت زیادہ زدہ ہونا چاہیے تھا، مگر یہاں صورتحال بالکل برعکس تھی۔ بیچاری ماما بیوی کو پتہ چل جائے کہ سالار صاحب اس پر خبر پر مسکرا رہے تھے تو وہ صدمے سے ہی مر جائیں گی۔ ناصرہ نے دل میں سوچا، کس بات پر مارنا ہے جی؟ سنا ہے وہ اسجد صاحب سے شادی پر تیار نہیں ہے، کسی اور لڑکے سے شادی کرنا چاہتی ہیں۔ ناصرہ نے لڑکے پر زور دیتے ہوئے مانی خیز انداز میں سالار کو دیکھا۔ بس اس بات پر؟ سالار نے لاپرواہی سے کہا۔ یہ کوئی چھوٹی بات تھوڑی ہے جی، ان کی پوری گرمی طوفان مچا ہوا ہے۔ شادی کی تاریخ طے ہو چکی ہے، کارڈ آ چکے ہیں اور اب ماما بیوی بضد ہے کہ وہ اسجد صاحب سے شادی نہیں کرے گی۔ بس اسی بات پر ہاشم صاحب نے ان کی پٹائی کی؟ یہ تو کوئی بڑی بات نہیں ہے کہ اس پر کسی کو مارا جائے، وہ اپنی کتابیں میں مصروف تھا۔ یہ تو آپ کہہ رہے ہیں نا، ان لوگوں کے لیے تو بہت بڑی بات ہے۔ ناصرہ نے اس طرح صفائی کرتے ہوئے تبصرہ کیا۔ یہ تو بڑی دکھی ہوئی، میں تو بڑی دکھی ہوئی ہے ماما بیوی کے لیے، بڑی اچھی ہیں، ادب لحاظ والی۔ اب دیکھیں کیا قیامت ٹوٹی پڑی ہے ان پر۔ ہاشم صاحب نے گھر سے نکلنے پر پابندی لگا دی ہے۔ میری بیٹی روز ان کا کمرہ صاف کرتی ہے اور بتاتی ہے کہ اس کا چہرہ ہی اتر کر رہ گیا ہے۔ ناصرہ اس طرح بول رہی تھی شاید وہ شعوری طور پر کوشش کر رہی تھی کہ سالار اپنا اور ماما کا حمایتی اور طرفدار سمجھتے ہوئے کوئی راز کہہ دے، مگر سالار احمق نہیں تھا۔ اس سے ناصرہ کی نام نہاد ہمدردی سے کچھ دلچسپی نہیں تھی بھی نہیں۔ اگر ماما پٹائی ہو رہی تھی، اس سے یہ کچھ تکلیفوں کا سامنا کر پڑ رہا ہے تو اسی کیا تعلق؟ مگر اسے اس صورتحال پر ہنسی ضرور آ رہی تھی کہ اس دور میں بھی کوئی اس عمر کی اولاد پر ہاتھ اٹھا سکتا ہے، وہ بھی ہاشم امین احمد جیسے امیر طبقے کے آدمی۔ حیرانی کی بات تھی، سوچ کر ایک بروہ میں بہت سارے متضاد حالات پھیل رہے تھے۔ ناصرہ کوئی دیر سی طرح بولتی اپنا کام کرتی رہی، مگر پھر جب اس نے دیکھا کہ سالار اس کی گفتگو میں کوئی دلچسپی نہیں لے رہا اور اپنے کام میں مصروف ہو چکے تو وہ قدر مایوس ہو کر خاموش ہو گئی۔ یہ پہلے محبت کرنے والے تھے جن کا رویہ بے حد عجیب تھا، کوئی اضطراب، بے چینی، پریشانی تو ان دونوں کے درمیان نظر ہی نہیں آ رہی۔ ایک دوسرے کی تکلیف کا سن کر شاید ماما بیوی بھی ان کے بارے میں اسی طرح کی کوئی بات سن کر اسی طرح مسکرائیں، کون جانتا ہے۔ ناصرہ نے شیلف پر پڑی ہوئی ایک تصویر اٹھا کر صاف کی۔ گھر چھوڑ دینے کا فیصلہ اس کی زندگی کے سب سے مشکل اور تکلیف دہ فیصلوں میں سے ایک تھا، مگر اس کے علاوہ اس کے باپ پاس اور کوئی دوسرا راستہ نہیں تھا۔ ہاشم ابین احمد اسے کہاں لے جاتے اور پھر کس طرح سے اسے طلاق دلوا کر اس کی شادی اصل سے کرتے وہ نہیں چاہتی تھی۔ واحد چیز وہ جو جانتی تھی یہ حقیقت تھی کہ وہ ایک بار وہ اسے کہیں اور لے گئے تو پھر اس کے پاس رہائی کے فرار کا کوئی راستہ نہیں بچے گا، اور یہ بات اچھی طرح جانتی تھی کہ اسے جان سے کبھی نہیں مار لیں گے، مگر زندہ رہ کر اس طرح کی زندگی گزارنا زیادہ مشکل ہے
ہو جاتا ہے جیسی زندگی وہ اس وقت توقع تصور کر رہی تھی۔ معصومہ بین احمد کے چلے جانے کے بعد بہت دیر تک بیٹھ کر روتی رہی۔ پھر اس نے پہلی بار اپنے حالات پر غور کرنا شروع کیا۔ اسے گھر سے صبح ہونے سے پہلے پہلے نکلنا تھا اور نکل کر کسی محفوظ جگہ پر جا کر پہنچنا تھا۔ محفوظ جگہ، اس کے ذہن میں ایک بار پھر جلال انصر کا خیال آیا۔ اس وقت صرف وہی شخص تھا جو اسے صحیح معنی میں تحفظ دے سکتا تھا۔ ہو سکتا ہے مجھے اپنے سامنے دیکھ کر اس کا فیصلہ اور رویہ بدل جائے، وہ اپنے فیصلے پر غور کرنے پر مجبور ہو جائے۔ ہو سکتا ہے وہ مجھے سہارا اور تحفظ دینے پر تیار ہو جائے۔ اس کے والدین کو مجھ پر ترس آ جائے۔ ایک موم سی امید اس کے دل میں ابھر رہی تھی۔ وہ مدد نہیں بھی کرتا تب بھی کم از کم میں آزاد تو ہوں گی، اپنی زندگی کو اپنی مرضی سے گزار تو سکوں گی۔ مگر سوال یہ پیدا ہوتا ہے میں یہاں سے کیسے نکلوں اور جاؤں گی کہاں؟ بہت دیر پریشانی کے حال میں بیٹھی رہی۔ اسے ایک بار پھر سلار کا خیال آیا۔ اگر میں کسی طرح اس کی گھر پہنچ جاؤں تو وہ میری مدد کر سکتا ہے۔ اس نے سلار کی موبائل پر اس کا نمبر ملایا۔ موبائل آف تھا، کہیں بار کال ملائی لیکن اس سے رابطہ نہ ہو سکا۔ ماما نے موبائل بند کر دی۔ اس نے ایک بیگ میں اپنے چند جوڑے کپڑے اور دوسری چیزیں رکھ لی۔ اس کے پاس کچھ زیورات اور رقم بھی تھی۔ اس نے انہیں بھی اپنے بیگ میں رکھ لیا۔ جتنی بھی قیمتی چیزیں اس کے پاس تھی جنہیں وہ آسانی کے ساتھ لے جا سکتی تھی اور بعد میں بیچ کر پیسے حاصل کر سکتی تھی، انہیں اپنے بیگ میں رکھ دی گئی۔ بیگ بند کرنے کے بعد اس نے اپنے کپڑے تبدیل کیے اور پھر 2 نفل ادا کیے۔ اس کا دل بے حد بوجھل تھا۔ بے سکونی اور اضطراب نے اس کے پورے وجود کو اپنی گرفت میں لیا ہوا تھا۔ آنسو بہا کر بھی اس کا دل کا بوجھ کم نہیں ہوا۔ نوافل ادا کرنے کے بعد جتنی آیتیں اور صورتیں اسے زبانی یاد تھی اس نے وہ ساری پڑھ لی۔ بیگ لے کر اپنے کمرے کی لائٹ بند کر کے خاموشی سے باہر نکلی۔ لاؤنج کی ایک لائٹ کے علاوہ ساری لائٹس آف تھیں۔ وہاں وہ زیادہ روشنی نہیں تھی۔ وہ محتاط انداز میں چلتے ہوئے سیڑھیاں اتر کر نیچے آ گئی اور پھر کچن کی طرف چلے گئی۔ کچن تاریکی میں ڈوبا ہوا تھا۔ وہ محتاط انداز میں چیزوں کو ٹٹولتے ہوئے کچن کے اس دروازے کی طرف بڑھ گئی جو باہر لون میں کھلتا تھا۔ اکبر دروازے کے اس حصے میں کچھ سبزیاں اگئی تھی اور اس گھر میں کچن کا وہ واحد دروازہ تھا جسے لاک نہیں کیا جاتا تھا، صرف چٹکی لگا دی جاتی تھی، اور دروازہ اس رات بھی لاک نہیں تھا۔ وہ آہستہ سے دروازہ کھول کر نکل آئی۔ کچھ فاصلے پر سرونٹ کوارٹر تھے۔ وہ بے حد محتاط انداز میں چلتے ہوئے لائن عبور کر کے اپنے اور سلار کے گھر کی درمیانی دیوار تک پہنچ گئی۔ دیوار بہت زیادہ بلند نہیں تھی۔ اس نے آہستگی سے بیگ دوسری طرف پھینک دیا اور پھر کچھ جدوجہد کے بعد خود بھی دیوار پھلانگنے میں کامیاب ہو گئی۔ گہری نیند کے عالم میں سلار نے کھٹک کی آواز سنی اور پھر وہ آواز دستک کی آواز میں تبدیل ہو گئی۔ رک رک کر مگر مسلسل کی جانے والی دستک کی آواز۔ اوندھے منہ پیٹ کے بال سو رہا تھا۔ دستک کی اس آواز نے اس کی نیند توڑ دی تھی۔ اٹھ کر بیٹھ گیا اور بیڈ پر بیٹھے بیٹھے اس نے تاریکی میں اپنے چاروں طرف دیکھنے کی کوشش کی۔ خوف کی ایک لہر اس کے اندر سرات کر گئی اور آواز کھڑکیوں کی طرف سے آ رہی تھی، یوں جیسے کوئی ان کھڑکیوں کو بجا رہے مگر بہت آہستہ آہستہ، یا پھر شاید کوئی ان کھڑکیوں کو ٹٹولتے کھولنے کی کوشش کر رہا تھا۔ سلار کے ذہن میں پہلا خیال کسی چور کا آیا تھا۔ وہ سلائڈنگ ونڈو تھی اور بدقسمتی سے وہاں کوئی گرل نہیں تھی۔ اس کی ضرورت اس لیے محسوس نہیں کی کیونکہ وہ امپورٹنٹ گلاس کی بنی ہوئی تھی جنہیں آسانی سے توڑا یا کاٹا نہیں جاتا تھا، انہیں صرف اندر سے کھولا جا سکتا تھا۔ گھر کی چاروں طرف موجود لان میں ویسے بھی رات کو کتے کھلے ہوتے تھے اور ان کے ساتھ 3 گارڈز بھی ہوتے تھے، مگر ان تمام خفاصی اقدار کے باوجود اس وقت اس کھڑکی کے دوسری طرف موجود چھوٹے سے برآمدے میں کوئی موجود تھا جو اس کھڑکی کو کھولنے کی کوشش میں مصروف تھا۔ اپنے بیڈ سے دبے قدموں اٹھ کر وہ تاریکی میں ہی کھڑی کھڑکی کی طرف آیا جس طرف سے آواز آ رہی تھی۔ وہ اس کی بالکل مخالف سمجھ گیا اور بہت ہی احتیاط کے ساتھ اس نے پردے کی ایک سرے کو تھوڑا سا اٹھاتے ہوئے کھڑکی سے باہر جھانکا۔ لان میں لگی روشنی میں اس نے کھڑکی کے سامنے جسے کھڑا دیکھا، اس نے اسے ہکا بکا کر دیا۔ یہ پاگل ہے، بے اختیار اس کے لبوں سے نکلا۔ اس وقت اگر لان میں پھرتے 4 غیر ملکی نسل کتے سے دیکھ لیتے تو سلار یا کسی بھی دوسرے کے پہنچنے سے پہلے وہ اسے چیر پھاڑ چکے ہوتے، اور کہیں گارڈز میں سے کسی نے اسے وہاں دیکھا ہوتا تھا بھی تشویش یا تحقیق پر وقت ضائع کرنے سے پہلے اسے شوٹ کر چکے ہوتے، مگر وہ اس سے بالکل محفوظ وہاں کھڑی تھی اور یقیناً اپنے گھر کی دیوار پھلانگ کر یہاں آئی تھی۔ ہارن بیچ کر اس نے کمرے کی لائٹ آن کی۔ لائٹ آن ہوتے ہی دستی کی آواز رکی، کتے کے بھونکنے کی آواز آ رہی تھی۔ پردے کھینچتے ہی اس نے سلائڈنگ ونڈو کو ہٹا دیا۔ اندر آؤ جلدی، سلار نے تیزی سے ماما سے کہا اور کچھ نروس ہو کر کھڑکی سے اندر آ گئی۔ اس کے ہاتھ میں ایک بیگ بھی تھا۔ پردے برابر کرتے ہی سلار نے مڑ کر سے کہا، فار گاڈ سے ماما، تم پاگل ہو؟ ماما نے جواب میں کچھ نہیں کہا اور اپنے بیگ اپنے پیروں میں رکھ رہی تھی۔ تم دیوار کراس کر کے آئی ہو؟ ہاں، تمہیں گارڈ یا کتوں میں سے کوئی دیکھ لیتا تو اس وقت باہر تمہاری لاش پڑی ہوتی۔ میں نے تمہیں بہت دفعہ رنگ کیا، تمہارا فون آف تھا، کوئی دوسرا راستہ نہیں تھا میرے پاس۔ سلار نے پہلی بار اس کا چہرہ غور سے دیکھا۔ اس کی آنکھیں سوجی ہوئی، چہرہ سستا تھا۔ وہ بڑی سی سفید چادر لپٹا ہوا تھا مگر اس چادر اور اس کے کپڑوں پر جگہ جگہ مٹی کے داغ تھے۔ تم مجھے لاہور چھوڑ کے آ سکتے ہو؟ وہ کمرے کے وسط میں کھڑی اسے پوچھ رہی تھی۔ اس وقت اس نے حیرانی سے کہا، ہاں،
ابھی اسی وقت میرے پاس وقت نہیں ہے۔ سلار نے تعجب کی حالت میں واک کلاک پر ایک نظر ڈالی۔ وکیل نے تمہارے گھر فون کیا تھا؟ تمہارا مسئلہ حل نہیں ہوا؟ ماما نے نفی میں سر ہلائے۔ نہیں، وہ لوگ مجھے صبح کہیں اور بھجوا رہے ہیں۔ میں تمہیں اس لیے سارا دن فون کرتی رہی مگر تم نے موبائل آن نہیں کیا۔ میں چاہتی تھی تم وکیل سے کہو کہ وہ لفٹ کے ساتھ آ کر مجھے وہاں سے ذات کریں، مگر تم سے کانٹیکٹ نہیں ہوا۔ اور کل اگر تم سے کانٹیکٹ ہوتا بھی تو کچھ نہیں ہو سکتا تھا، کیونکہ وہ لوگ اس سے پہلے مجھے کہیں اور شفٹ کر دیتے۔ یہ ضروری تو نہیں کہ مجھے یہ بتانا ہوتا کہ وہ مجھے کہاں شفٹ کر رہے ہیں۔ سلار نے جمائی لی۔ اسے نیند آ رہی تھی۔ تم بیٹھ جاؤ، اس نے ماما سے کہا۔ وہ ابھی تک کھڑی تھی۔ تم اگر مجھے لاہور نہیں پہنچا سکتے کم از کم بس اسٹینڈ تک پہنچا دو، میں وہاں سے خود لاہور چلی جاؤں گی۔ اس نے سلار کو نیند میں دیکھ کر کہا۔ میرا اندازہ ہے کہ اس وقت تو کوئی گاڑی لاہور نہیں جا رہی ہوگی۔ میں تمہیں صبح، ماما نے اس کی بات کاٹی۔ نہیں، صبح نہیں، صبح تک یہاں سے نکل جانا چاہتی ہوں۔ اگر لاہور کی گاڑی نہیں ملی تو میں کسی اور شہر کی گاڑی میں بیٹھ جاؤں گی، پھر وہاں سے لاہور چلی جاؤں گی۔ تم بیٹھو تو صحیح، سلار نے اس سے ایک بار پھر کہا۔ وہ ایک لمحے کے لیے ہچکچائی، پھر صوفے پر جا کر بیٹھ گئی۔ سلار خود ہی اپنے بیڈ کی پانتی پر بیٹھ گیا۔ لاہور تم کہاں جاؤ گی؟ اس نے پوچھا۔ جلال کے پاس، مگر وہ تم سے شادی سے انکار کر چکا ہے۔ میں پھر بھی اس کے پاس جاؤں گی، اسے مجھ سے محبت ہے اور مجھ کو اس طرح سے یار مددگار نہیں چھوڑ سکتا۔ میں اس سے اور اس کی گھر والوں سے ریکویسٹ کروں گی، میں جانتی ہوں وہ میری بات مان لیں گے، وہ میری صورتحال کو سمجھ لیں گے۔ مگر تم مجھ سے شادی کر چکی ہو ماما۔ چونکہ سلار کا چہرے دیکھنے کے پر میرے ہے وہ، میں تمہیں بتایا تھا کہ میں مجبور نکاح کر رہی ہوں، شادی تو نہیں ہے یہ۔ وہ اس سے پلکیں چپکائے بغیر گہری نظروں سے دیکھتا رہا۔ تم جانتی ہو میں آج لاہور گیا تھا جلال کے پاس۔ ماما کے چہرے پر ایک رنگ آ کر گزرا۔ تم نے اسے میری پریشانی اور صورتحال کے بارے میں بتایا نہیں؟ سلار نے نفسی سر کیوں؟ جلال نے شادی کر لی ہے، سلار نے لاپرواہی سے کندھے چھٹکتے ہوئے کہا۔ وہ سانس لینا بھول گئی، بلکہ چھپکائے بغیر کسی بت کی طرح سے دیکھنے لگی۔ 3 دن ہو گئے ہیں اس کی شادی کو۔ کل پرسوں تک وہ سیر و تفریح کے لیے نادرن ایریز کی طرف جا رہا ہے۔ اس نے میری کوئی بات سننے سے پہلے ہی مجھ سے یہ سب کچھ بتانا شروع کر دیا تھا۔ شاید وہ چاہتا تھا کہ میں اب تمہارے بارے میں بات نہ کروں۔ اس کی بیوی بھی ڈاکٹر ہے۔ سلار بات کرتے کرتے رک گیا۔ میرے خیال ہے کہ اس کے گھر والوں نے تمہارے مسئلے کی وجہ سے اس کی طرف اچانک شادی کی ہے۔ وہ ڈگری بات جھوٹ بولتا جا رہا تھا۔ مجھے یقین نہیں آ رہا، جیسے کسی ہلا سے آواز آئی۔ ہاں، مجھے بھی نہیں یقین آیا۔ وہ مجھے توقع تھی کہ تمہیں بھی یقین نہیں آئے گا، مگر یہ سچ ہے۔ تو فون کر کے اس سے بات کر سکتی ہو اس بارے میں۔ سلار نے کندھے جھٹکتے ہوئے لاپرواہی سے کہا۔ ماما کو لگا میری بات صحیح معنی میں گپ اندھیرے میں آ کھڑی ہوئے۔ روشنی کی وہ کرن جس کی تعاقب میں وہ اتنے عرصہ چلتی آئی، ایک دم سے گل ہو گئی ہے۔ راستہ تو ایک طرف وہ اپنے وجود کو بھی دیکھ نہیں پا رہی۔ اب تم خود سوچ لے کہ لاہور جا کر کیا کرو گی، اور وہ تو اب تم سے شادی کر سکتے ہیں، نہ ہی اس کی گھر والے تمہیں پناہ دے سکتے ہیں۔ بہتر ہے تم واپس چلی جاؤ اپنے گھر، تمہارے گھر والوں کو پتہ نہیں چل جائے گا۔ ماما نے کہیں بہت دور سے سلار کی آواز سنی۔ وہ کچھ نہ سمجھی والے انداز میں اس کے چہرے دیکھتی رہی۔ مجھے لاہور چھوڑا، وہ بڑبڑائی۔ جلال کے پاس جاؤ گی؟ نہیں، اس کے پاس نہیں جاؤں گی، مگر میں اپنے گھر نہیں رہ سکتی۔ وہ ایک دم صوفے سے اٹھ کھڑی ہوئی۔ سلار نے ایک سانس لے کر الجھ بھری نظروں سے اسے دیکھا۔ یا پھر مجھے گیٹ تک چھوڑا، میں خود چلی جاؤں گی۔ تم چوکیدار سے کہو مجھے باہر جانے دے۔ اس نے بیگ اٹھاتے ہوئے کہا۔ نہیں، تمہیں اندازہ ہے کہ یہاں سے بس اسٹینڈ کتنی دور ہے؟ اتنی دھند اور سردی میں تم پیدل وہاں تک جا سکو گی؟ جب اور کچھ نہیں رہا میرے پاس تو دھند اور سردی مجھے کیا ہوگا؟ سلار نے اسے گیلی آنکھوں کے ساتھ مسکراتے ہوئے دیکھا۔ وہ اپنے ہاتھ کی پائی سے اپنی آنکھوں کو رگڑ رہی تھی۔ سلار اس کے ساتھ کہیں جانے کا کوئی ارادہ نہیں رکھتا تھا۔ لاہور تو بہت دور کی بات تھی۔ اسے ابھی بھی نیند آ رہی تھی۔ وہ سامنے کھڑی لڑکی کو ناپسند کرتا تھا۔ ٹھہرو، میں چلتا ہوں تمہارے ساتھ۔ وہ نہیں جانتا تھا اس کی زبان سے جلملا کیوں کیسے نکلا۔ ماما نے اسے ڈریسنگ روم کی طرف جاتے دیکھا۔ وہ کچھ دیر بعد باہر نکلا تو شب خوابی کے لباس کے بجائے ایک جینس سویٹر میں ملبوس تھا۔ وہ اپنے بیڈ کی سائڈ ٹیبل سے اس نے چین اور گھڑی کے ساتھ اپنا والیٹ اٹھایا۔ ماما کے قریب آ کر اس نے بیگ لینے کے لیے ہاتھ بڑھائے۔ نہیں، میں خود اٹھا لوں گی۔ اٹھا لیتا ہوں۔ اس نے بیگ لے کر کندھے پر ڈال دیا۔ وہ دونوں آگے پیچھے چلتے ہوئے پورچ میں آ گئے۔ سلار نے اس کے لیے فرنٹ سیٹ کا دروازہ کھولا تھا۔ وہ بیگ پچھلی سیٹ پر رکھ دیا۔ گاڑی گیٹ کی طرف آتے دیکھ چوکیدار نے گیٹ کھول دیے، مگر اس کے قریب سے گزرتے سلار نے اس کی آنکھوں میں اس حیرت کو دیکھ لیا تھا جو اس کی نظروں میں رات کے اس وقت فرنٹ سیٹ پر بیٹھے ہوئے ماما کو دیکھ کر آئی تھی۔ یقیناً وہ حیران ہوا ہوگا کہ وہ لڑکی اس وقت اس گھر میں کہاں سے آئی تھی۔ تو مجھے بس اسٹینڈ چھوڑ دو گے؟ مین روڈ پر آتے ہی ماما نے اس سے پوچھا۔ سلار نے ایک نظر گردن موڑ کر اسے دیکھا۔ نہیں، میں تمہیں لاہور لے کے جا رہا ہوں۔ اس کی نظریں سڑک پر مرکوز تھی۔